جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بچوں، خاص کر حافظ قرآن جو بچے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ نے یہ جو ڈگری مکمل کی ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری ہے۔ انجینئر یہاں انجینئر ہے، آگے جا کے انجینئر ختم، ڈاکٹر یہاں پہ ختم ہے، یہاں پہ ڈاکٹر ہے، آگے جا کے ڈاکٹر ختم، کرنل جنرل یہاں پہ عہدے ہیں، لیکن آگے جا کے یہ سارے ختم۔ ایک حافظ قرآن ہے جو یہاں پہ بھی حافظ قرآن ہے اور آگے بھی جا کے حافظ قرآن ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ آپ قرآن پڑھتا جا اور یہ سیڑھیاں چڑھتا جا اور اپنے جس سے اس کا مرضی بخشوانا ہے۔ یہ آپ نے بہت بڑی ڈگری حاصل کی ہے، آپ کو دیکھ کے ہمیں بڑی خوشی۔ میں یہاں کا ایک آپ کی طرح طالب علم، بڑی دیر سے میں ڈھونڈتا تھا کہ کوئی مجھے پڑھانے والا ہو، لیکن ایک تو عمر کی وجہ سے شرم آتی تھی کہ یار میں کہوں کہ مجھے پڑھاؤ، حالانکہ میں روز کے 20 پارے پڑھتا ہوں، یہ قرآن بھی پورا پڑھ لیتے ہیں، یہ میرا روز کا کام تھا، لیکن دل میں یہ تھا کہ یار میں صحیح نہیں پڑھ رہا کہ مجھے پڑھانے والا مل جائے۔ اب نہ تو کسی پڑھانے والے کے پاس اتنا ٹائم تھا اور نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم تھا۔ آخر اللہ نے کیا، ہمیں ہمارے قاری صاحب میرے سے مل گئے اور اس طریقے سے ہمیں پڑھا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، نہ ہمیں کوئی شرم آتی ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، بڑے پیار سے پڑھتے ہیں۔ اور پیر، منگل، بدھ، جمعرات 4 دن پڑھائی ہوتی ہے، آگے 3 دن چھٹیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ انتظار ہوتا ہے کہ کب پیر آئے گی کہ ہم جائیں گے کلاس میں پڑھنے کے لیے۔ یہ اتنے پیار سے پڑھاتے ہیں، ان کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا۔ تو پیارے بچوں، یہ بہت بڑی منزل ہے۔ ایک میاں بیوی کی شادی ہوئی، ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، بیوی کہتی ہے میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گی، میاں کہتا ہے نہیں یہ تو انجینئر بنے گا، لیکن چونکہ میاں تھا اس کی بات مانی گئی، وہ حافظ قرآن بن گیا۔ اس کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا، اس نے کہا میں اسے حافظ قرآن بناؤں گی، اس کی بیوی کہتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں اس سے میں ڈاکٹر بناؤں گا۔ آخر وہ اس نے ڈاکٹری تعلیم میں ڈال دیا اسے۔ آخر تیسرا بچہ پیدا ہوا ان کے گھر میں، تو اس نے کہا چلو اب میں اس کی بات مان لوں۔ تیسرے بچے کو انہوں نے حافظ قرآن بنا لیا۔ یہ تینوں نے اپنے اپنے کام مکمل کر لیا۔ حافظ قرآن نے اپنا قرآن مکمل کر لیا، ڈاکٹر نے اپنی ڈاکٹری مکمل کر لی، انجینئر نے اپنی انجینئر مکمل کر لی۔ ایک دن وہ کہتی ہے اپنے میاں کو آؤ ذرا آج ان کا امتحان تو لیں، اتنا ان کو پڑھایا ہم نے، آج ان کا امتحان تو لیں۔ اس نے کہا کہ میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں ایک مصنوعی طریقے سے کہ مجھے میرے میاں نے مارا ہے، پھر یہ دیکھتے ہیں ان بچوں کے کیا تاثر۔ وہ بیٹھ گئی مصنوعی طریقے سے سر سر باندھ کے، ان کا بڑا بیٹا آیا ڈاکٹر، اس نے کہا میں کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا آج تیرے ابو نے مجھے بڑا مارا ہے۔ اس نے کہا اچھا اس کو آ لینے دو، میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ چلا گیا، دوسرا بیٹا انجینئر آیا، اس نے کہا میں کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ بھی تمہارے ابو نے مجھے مارا ہے۔ اس نے بھی یہی الفاظ بولے، اس کو آ لینے دو ابو کو، میں اسے دیکھ لوں گا۔ تیسری باری آئی حافظ قرآن کی، جب وہ آیا اس نے بڑی حلیمی سے اپنی ماں سے بات کی، اماں جان آپ کو کیا ہوا؟ ان کا بیٹا ہمارے باپ نے مجھے مارا۔ امی جان کوئی بات نہیں، وہ آپ کے میاں ہیں، آتے ہیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں، یہ تربیت ہے۔ حافظ قرآن نے کیسے اس معاملے کو ٹیکل کیا، اور جو ڈاکٹر تھا انجینئر تھا اس نے کیسے بدتمیزی سے اپنے معاملے کو ٹیکل کیا۔ یہ حافظ قرآن، یہ تعلیم جو آپ لوگوں کو دی جا رہی ہے، یہ آپ نے ایک حافظ قرآن تو عمل ہوگا، وہ انشاءاللہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سمجھیں کہ اس نے دنیا بھی حاصل کر لی، اس نے دین بھی حاصل کر لیا۔ تو میں تو بس مختصر سی بات کرنی تھی آپ سے، شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔